پاکستان کا بھارت کو اسی کی زبان میں جواب، واگا بارڈر، فضائی حدود اور بھارت سے ہر قسم کی تجارت فوری بند۔ پانی روکا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ پانی لائف لائن ہے، پاکستان کا ہر قیمت پر تحفظ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 30 افراد تک محدود۔ بھارتی دفاعی، فضائی، بحری مشیر ناپسندیدہ قرار۔ سکھ یاتریوں کے سوا تمام بھارتیوں کے ویزے منسوخ، پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات نے دو قومی نظریے اور قائد اعظم کے خدشات کو درست ثابت کر دیا۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری، سلامتی، عزت اور ناقابل تنسیق حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان اور مسلح افواج کسی بھی غلط قدم کے خلاف مکمل طور پر تیار ہیں۔ بھارت کا کشمیر پر قبضہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ پہلگام واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کی گھٹیا سوچ ہے۔ کلبھوشن یادو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا زندہ ثبوت ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول کا ملک ہے۔ بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہو گیا ہے۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے جواب میں شملہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ماضی کے ایڈونچر کا سبق یاد ہے، اس مرتبہ اس سے بھی برا حشر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے کہ اگر انڈیا نے کوئی ایڈونچر کرنے کا سوچا بھی تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارت کا حساب سود سمیت چکتا دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جنگوں میں بھی سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایسی کوئی بات معاہدے میں شامل نہیں۔ مشترکہ مفادات کونسل میں باہمی رضامندی سے فیصلہ نہیں ہو جاتا، مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئی نہروں کی تعمیر کا منصوبہ مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ نہروں کی تعمیر اتفاق رائے سے مشروط، کہا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں اٹھایا جائے گا۔ کونسل کے اجلاس میں سب کی رضامندی کے بعد ہی نئی نہریں بنائی جائیں گی۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ بلاول بھٹو کا تحفظات دور کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر، کہا باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نہر نہیں بنے گی۔ وزیر اعظم کے اعلان سے سندھ میں جاری احتجاج بھی ختم ہوں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ کا متنازع نہروں کے منصوبے پر کام بند کرنے کے اعلان پر مسلسل 3 دن جشن منانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی نہروں کا منصوبہ رکوانے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو مبارکباد، کہا کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں سندھ کے موقف کی فتح ہوئی ہے۔ یہ وفاق جمہوریت اور جمہوری اداروں کی فتح ہے۔ 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا بھی خیر مقدم۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن بولے، بلاول بھٹو نے ہمیشہ آئین اور وفاقی اداروں کے ذریعے مسائل کے حل کی بات کی۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کا موقف بالغ نظری پر مبنی ہے۔ بھارتی ناظم الامور گیتا سری واستو کی دفتر خارجہ طلبی۔ پاکستان نے بھارت کو اپنے جوابی فیصلوں سے تحریری آگاہ کر دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے 1 مارچ بھی بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا۔ بھارتی ناظم الامور کو سفارتی تعلقات نچلی سطح پر لانے کے فیصلے سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ سیکریٹری خارجہ کی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ۔ پاک بھارت تناؤ، پاکستانی اقدامات کے جواز سے آگاہ کیا۔ بتایا بھارتی جارحانہ عزائم خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان ہر طرح سے اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ بھارتی حکومت نے پہلگام حملے میں انٹیلیجنس ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ دلی میں آل پارٹیز کانفرنس کے دوران کانگریس رہنما راہل گاندھی نے سوال کیا کہ آخر پہلگام میں سیکیورٹی کیوں نہیں تھی۔ انٹیلیجنس ناکامی اور خراب سیکیورٹی کی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ اپوزیشن کی کڑی تنقید پر بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ پہلگام واقعہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔
بھارتی آبی جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے سول سوسائٹی کا احتجاج۔ شہری ڈپلومیٹک انکلیو کا دروازہ عبور کرتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پہنچے۔ مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی، سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحت پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج، بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف سیاسی جماعتیں ہم آواز، وفاقی وزیر احسن اقبال کی بھارت کی بے بنیاد الزامات کی شدید مذمت۔ بھارت کی غیر ذمہ دارانہ روش علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان دفاع پاکستان میں جو قدم اٹھائے گی اس کے ساتھ ہیں۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ کسی بھی واقعے کا الزام پاکستان پر لگا دینا بھارت کی فطرت ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی لندن سے واپس لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آج جاتی عمرہ میں ملاقات متوقع۔ نواز شریف جمعے سے اتوار سینئر پارٹی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ لاہور میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی گاڑی کو حادثہ، ڈیفنس روڈ کے قریب دوسری گاڑی نے مریم اورنگزیب کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ مریم اورنگزیب کی آنکھ پر معمولی زخم اور چہرے پر چوٹ لگی۔ گاڑی میں مریم اورنگزیب کی والدہ بھی موجود تھی۔ اور پی ایس ایل 10 میں پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پشاور زلمی نے 130 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔